جو طاقت پہلے کوفیوں میں نہ ہوا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چلو چلو مقابلہ کیا جائے. امام حسین کے پاس سے آنے والا جب آتا ہے تو قوت میں اضافہ ساتھ لے کر آتا ہے. امام حسین کے پاس سے جب آنے والا آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک ایسے بہادری اور شجاعت لاتا ہے جسے کوفہ کے لوگ دیکھ کر تھرا جاتے ہیں. اب امام حسین کا یہ غلام جب تلوار لہراتا ہے, یہاں دیکھا یہ گلا یزیدی لشکر کی طرف سے لڑنے والے آنے والے لوگ اس تلوار کے وار کو دیکھ کر بھاگنا شروع کرتے ہیں. پھر شمندائن کہتا ہے اے لوگوں یاد رکھو, اس طرح تم اس سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے. تمہارے 1000 لوگوں کا یہ کمانڈر تھا. جب کمانڈر تھا تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو خصوصیت نہیں ہوگی کہ 1000 لوگوں کا یہ مالک رہا ہو. لیکن اب حسین کے ساتھ ہو کر آیا ہے, اب 1000 نہیں لاکھوں پہ بھاری ہوگا. ذرا آؤ ایک ساتھ ملتے ہیں اور اس پر وار کرتے ہیں. امام حسین کے غلام کے پاس لوگ آنے کی جرأت نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک ساتھ ملتے ہیں, تیروں کی ایک ساتھ دور سے بوچھار کرتے ہیں تاکہ پہلے زخمی کیا جائے شیر کو. جب زخمی کر لیا جائے گا اس کے اندر کی جرأت مٹائی جا سکتی ہے, اس کے اندر کی ہمت کو پھٹایا جا سکتا ہے, اس کے اندر کی شجاعت کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں یارو, یاد رکھنا شجاعت و بہادری انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے, اور جب پیدا ہوتا ہے تو اگرچہ کم ہو لیکن دعا اگر ولی کی مل جائے, شہید کی مل جائے, تو انسان کی بہادری اور شجاعت میں اضافہ ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ پیدائشی جرأت و شجاعت ختم پڑ جائے, لیکن اگر آقا حسین جیسے دعاؤں کا شامل ہونا ہو جائے تو وہ شجاعت ختم نہیں ہوا کرتی ہے. تیر و تلوار کی اگرچہ برسات ہو رہی ہے, لیکن امام حسین کا یہ غلام اپنے تلواروں سے کئی لوگوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ 100 سے زائد لوگوں کو انہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے سے واسطے جہنم کر دیا. لیکن وہی ہوتا ہے کہ آدھا کے صف میں کچھ نہ کچھ غدار ایسے ہوتے ہیں جو غداری میں PhD کیے رہتے ہیں, پیچھے سے وار کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں. اب 2 لوگ شہید ہوئے, مردوں میں 1 شہیدہ ہوتی ہے عورتوں میں. تب تک معاملہ یہ ہوتا ہے, عمرو بن سعد کہتا ہے کہ دیکھو اس طرح امام حسین کے غلاموں سے لڑنا فائدہ مند نہ ہو. ایک آتا ہے 100 لوگوں کو, 50 لوگوں کو, 10-20 لوگوں کو ختم کر دیتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جب غلام آ رہا ہے تو ایک ہمارے 10 پہ 100 پہ 50 پہ بھاری پڑ رہا ہے. ابھی تو حیدر کرار کے بیٹوں کا آنا باقی ہے, ان کے پوتوں کا آنا باقی ہے. اگر غلاموں کے ہمارے سامنے, ہم غلاموں کے سامنے نہیں ٹک سکتے, ہمارے لوگ ان کے غلاموں کے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو جب ان کی نسل کے لوگ آئیں گے تو کیسے مقابلہ کیا جائے گا. ایسا کرتے ہیں ایک ساتھ سارے لوگ مل کر امام حسین کے خیمے پہ وار کرتے ہیں. لشکر کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یارو ذرا سوچ لیتے کہ آپ کا خاندان چھوٹے افراد پر چند افراد پر مشتمل ہو, گاؤں کا کوئی بڑا خاندان جس کے پاس 50 لوگ ہو, اگر لاٹھی لے کر نکل آئے تو کہیں نہ کہیں انسان کے اندر ذرا ذرا جوش آئے گی. آپ ذرا سوچئے ان 72 نفوس قدسیہ میں, 82 نفوس قدسیہ میں کہیں نہ کہیں زیادہ تر عورتیں اور بوڑھے تھے. اب جوانوں کی کمی ہے, 2 شہید بھی ہو گئے, 1 شہید بھی ہو گئے. اب اگر ایک ساتھ 30,000 یا کچھ پلس لوگ آپ کے اوپر ایک ساتھ بغلہ قاتل ہونے کا ارادہ رکھیں یا آپ کی طرف بڑھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کچھ تو گھبراہٹ آئی. لیکن میں پھر کہوں گا جاؤ سیرت کا مطالعہ, تاریخ کا مطالعہ کرو. یارو جہاں خاندانی معاملات کو دیکھ کر بزدل لوگ ہوتے ہیں, 10 افراد کھڑے ہونے پر پرچے سے بھاگ جاتے ہیں, لیکن نہ تو دشمن نے لکھا ہے, نہ اپنوں نے لکھا ہے, نہ انگریزوں نے لکھا ہے کہ جب 22,000 کے لشکریوں نے امام حسین کے خیمہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا تھا تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین کا ایک بچہ بھی خیمہ کے پیچھے سے نکل کر بھاگا ہو. یارو ان کی جرأت کو سلام, ان کی شجاعت کو سلام, ان کی بہادری کو سلام, ان کے بچوں کو سلام, ان کے بوڑھوں کو سلام, ان کے چھوٹے ننھے علی اصغر کو سلام. کوئی روتا نہیں ہے, کوئی چیختا نہیں ہے, کوئی بلکتا نہیں ہے. آ رہے ہیں, آنے دو. رب جب تک نہیں چاہے گا تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. کوئی بھاگتا نہیں ہے, کوئی بلکتا نہیں ہے, کوئی چیختا نہیں ہے, کوئی پکارتا نہیں ہے. ہاں اب آیا جا رہا ہے امام حسین کے مقابلہ کر کے. امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے
آنے دیجیے. یارو جب قریب پڑھتے ہیں حملہ آور ہونے لگتے ہیں. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں عمر انسان تو اپنے پاس کئی لوگوں کو لے کر آیا ہے, تیرے اندر شجاعت بہادری کہاں گئی؟ اگر تو بزدل ہوتا نا, اگر تو شجاع ہوتا, اگر تو بہادر ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس طرح عورتوں کے خیمے میں حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرتا. بزدل جو ہوتا ہے کمزوروں کو مارتا ہے, بزدل جو ہوتا ہے عورتوں کو مارتا ہے, بزدل جو ہوتا ہے بچوں پہ وار مارتا ہے. اے عمر انسان تیرے اندر جرأت و شجاعت اگر ہے تو مقابلہ میدان میں کیا جاتا ہے, خیموں پہ وار نہیں کیا جاتا ہے. حضرات وہیں سے ایک شخص اسی کی ٹولی سے بولتا ہے, ہاں امام حسین نے جو بات کی اس بات میں تو دم ہے. 22,000 کی لشکری تمہارے ساتھ ہے, لیکن تم جو خیمے پہ جا کر حملہ آور ہونا چاہتے ہو اس کے اندر واقعی غیر جا جاتے کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, معاملہ یہی سے طے ہوگا. لیکن اسی میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک اللہ کے رسول کے نمازی جو غلام تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں, ابو ثمامہ نام ہے, اور ارشاد فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے مقابلہ کروں گا, ان کو جانے نہیں دوں گا. کھڑے ہوتے ہیں بہادری شجاعت کو اپنے دکھانے کے لیے. یارو لڑائی کرتے ہیں, لڑائی کرتے کرتے واقعی وہی ہوتا ہے کہ ایک ان کے پاس آتا ہے اور آ کر ان کو شہید کر دیتا ہے. پھر معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہیں پر اذان کا وقت قریب آ جاتا ہے. اذان کا وقت جب قریب آتا ہے اور اذان کا وقت جب قریب آتا ہے تو امام حسین کے پاس آ کے خاتم عرض کرتا ہے, اے آقا حسین نماز کا وقت قریب آ گیا. جمعہ کا دن تھا, آپ کو پتا ہے جمعہ کا دن تھا. اب جب جمعہ کا دن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسی جگہ نہ ہو جہاں نماز جمعہ پڑھنے سے قائم ہے تو وہاں نماز جمعہ قائم نہیں کی جائے گی. اب وہاں ظہر پڑھی جائے گی. کربلا کے میدان میں نماز جمعہ اس سے پہلے قائم نہ تھی, لہذا ظہر کی نماز ادا ہوگی. یارو جو جمعہ نہ پائے وہ نماز ظہر پڑھ لے. امام حسین کا غلام جو عرض کرتا ہے آقا حسین نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے. آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ذرا ان لوگوں سے بات کو کر لی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھنے کے لیے مہلت مل جائے. وہاں سے جایا جاتا ہے اور جا کر ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ اے شمال اور ایک انسان تھوڑی سی مجھے مہلت دی جائے تاکہ نماز کی ادائیگی ہو جائے, تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ نماز کی ادائیگی ہو جائے. اس میں سے ایک شخص نکلا تھا جس کو حسین بن نمیر کرنے پر کہا گیا. نکل کر آ کے کہتا ہے کہ کون سی نماز پڑھو گے, تمہاری نماز قبول نہیں. امام حسین کے اوپر رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی, تم یزید ابن معاویہ جو امیر المومنین ہے اس کے خلافت کرتے ہو, تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. تب تک جوش آتا ہے دوست کو جن کا نام حبیب بن مزاحم تھا. جب اپنے دوست کے خلاف اس طرح کی زبان درازی سنتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر آپ جاتے ہیں اور حسین بن نمیر کے اوپر وار کرتے ہیں, اسے واسطے جہنم کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین نبی کے نواسے کی نماز مقبول نہیں تو دنیا میں کس کی نماز قبول ہوگی. یاد رکھنا یارو, دوست ایسے ہوا کرتا ہے صحیح کہ جب دوست سچا پکا دوست ہو اور دوست حقانیت پر ہو, دوست صداقت پر ہو تو اس کے لیے دوست لڑ جاتا ہے چاہے دشمن 22,000 لشکری کے ساتھ آیا ہو. حبیب بن مظاہر آگے بڑھتے ہیں, حبیب بن مظاہر آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرتے کرتے چاروں کئی لوگوں کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں. اور وہیں پر روایت آیا ہے کہ امام حسین کے دوست حبیب بن مظاہر جو بچپن میں مدینہ میں ساتھ کھیلا کرتے تھے, مقابلہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ شہید ہو جاتے ہیں. شہید ہو جاتے ہیں تب تک معاملہ یہاں پر ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے نماز کی ادائیگی کی جائے گی, اذان دی جاتی ہے. امام حسین صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں, یعنی نماز کا وقت ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت زہیر جو حضرت علی علیہ السلام کھڑے تھے, یعنی ان کے ساتھ رہ کر ان کی سب کی طرف سے دشمنوں سے لڑے تھے اور حضرت امام حسن کے ساتھ لڑے تھے. حضرت زہیر جب امام حسین نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی ڈھال کے ذریعے سے تیروں کو
کہا یہ گیا، کسی نے کہا سورہ ہوئے، کسی نے کہا سورہ نہیں، ان لوگوں نے مانا نہیں تھا، کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو روایت میں آیا کہ زہیر بن قین جب امام حسین نماز پڑھنے لگے تھے اس وقت انہوں نے اپنے ڈھال کے ذریعے سے امام پر برسنے والی تیروں کو روکا تھا اور فرمایا تھا آقا حسین آپ نماز کی ادائیگی کریے، جب تک میرے جان میں جان ہے آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ امام حسین کے لیے کھڑے ہو کر انہوں نے روکا تھا تلواروں اور تیروں کو۔ یا جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتی ہے نماز، تو آپ اٹھتے ہیں، یاد رکھنا یہ نماز ظہر ہے اور نماز ظہر کا وقت صلاۃ خوف پڑھ رہے تھے، عصر نہیں پڑھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نماز ہی میں شہید کیا گیا تھا، وہ دوسری نماز تھی یا دوسری نماز ہے۔ حضرات امام حسین کی غلام جن کا نام زہیر بن قین ہے، جو مکہ سے رسول اعظم کے نواسے کے آتے تھے، انہوں نے حج کے راہ حج کر کے حضرت امام حسین کا ساتھ کیا تھا۔ حضرت زہیر بن قین عرض کرتے ہیں اب مقابلے کے لیے جانے دیا، اب مجھے اجازت ہو تاکہ میں جا کر مقابلہ کروں اور دشمن کو اپنی تلواروں کے جوہر دکھاؤں، دشمن کو اپنے اندر کی شجاعت کا نمائش کراؤں، میں دکھاؤں، میں مظاہرہ کر کے دکھاؤں اور بتاؤں کہ کس طرح آقا حسین کے ساتھ رہنے والے غلاموں کے اندر طاقت پا کرتے ہیں۔ امام حسین سے اجازت دے کر آپ میدان میں جاتے ہیں، امام حسین کے غلام ہیں، جاتے ہیں مقابلہ کرتے، پھر وہی ماجرا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے جب دشمن آتا ہے تو یزیدی کی طرف سے آنے والا امام حسین کے غلام کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، پھر شمر لعین وہی آواز دیتا ہے کہ یارو ایک ایک کر کے کام نہ چلے گا، ایک ساتھ حملہ آور ہو جایا جائے۔ زہیر بن قین کے اوپر جب ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں تب زہیر بن قین کو شہید کر دے جاتے ہیں۔ یارو اب کون کون شہید ہوئے؟ شہید ہوئے ابھی کون کون؟ حضرت حبیب بن مظاہر میں ہیں، حضرت امام حسین کے غلام حضرت مرکب بھی ہیں، حضرت ہوئے ہیں، ایک شہیدہ ہیں اور چند لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب غلامان شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت امام حسین کے پاس زہیر بن قین کی لاش کو لایا جاتا ہے، امام حسین خیمے میں تشریف فرما ہے، تب تک ایک ننھا سا بچہ جو تقریباً 11 سے 12 سال کا ہوتا ہے اپنے آپ میں زرہ ڈال کر چھوٹی سی تلوار لے کر، وہ تلوار یارو جس سے مشق کیا جاتا ہو، جس سے لوگ سیکھتے ہیں لڑنے کے لیے، وہ تلوار لے کر خیمے سے نکلتا ہے، اپنے چہرے پر اس چیز کو پہنے ہوئے ہے جس پر چہرے سے جس سے چہرے پر کیے جانے وار سے بچا جائے۔ امام حسین کے خیموں کی طرف سے نکلتا ہے اور یزیدیوں کی طرف دوڑتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے۔ امام حسین دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابھی تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اندر جرأت ایسے اللہ نے پیدا کی ہے کہ جا رہا ہے مقابلے کے لیے، اس کو روکو روکو، اس کو جانے مت دو۔ ابھی امام حسین کے پاس ایسے جوان موجود ہیں کہ ایک ایک جوان کئی لوگوں پہ بھاری ہے، بچے کو ذرا روکا جائے۔ امام حسین کے پاس بچہ پکڑ کر لایا جاتا ہے، جب لایا جاتا ہے تو امام حسین سے پوچھا جاتا ہے کہ اے امام حسین اس بچے کو کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو یا اس کے گھر والوں کو بلایا جائے۔ جب ماں آتی ہے اور ماں آتی ہے، ماں آنے کے بعد آج کرتے ہیں میرے آقا حسین اگرچہ اس نے آپ سے اجازت نہ لی تھی، یہ میں گناہگار ہوں، یہ میرا بچہ مسلم تھا، اس بات پر بار بار جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ میں جاؤں اور مقابلہ کروں، امام حسین کے لیے شہید ہو جاؤں۔ واقعی چھوٹے سے بچے کے اندر کتنی جرأت ہے، کتنا شوق ہے، جذبہ شہادت ہے، امام حسین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے۔ حضرات روایت میں آیا ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجہ اسد کیا بچہ تھا اور ان کی بیوی نے کہا اے میرے آقا حسین یہ آپ کے لیے لڑنا چاہ رہا ہے، آپ کے لیے شہید ہونا چاہتا ہے، آقا حسین اس کو آپ اجازت دے دیجئے۔ امام حسین فرماتے نہیں، چھوٹے بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ واقعی یارو بچہ ہوشیار تھا، قدم حسین سے لپٹ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے آقا حسین میرے باپ نے شہادت حاصل کی ہے، آپ کے لیے میں بھی چاہتا ہوں آپ کے
لیے اپنی جان کو قربان کر دو میرے آقا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے امام حسین جب دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بہت زیادہ التجائیں کر رہا ہے بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے آقا حسین اس کو اجازت دے دیتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ذریعے سے میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو امام حسین کے پاس لگتا ہے جوان نہ بچے ہیں امام حسین کے پاس لگتا ہے بہادر و شجاع نہ بچے ہیں امام حسین نے بچے کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے تب تک انصاف کہتا ہے ایک نہیں ناتواں غلام سے ایک چھوٹے قد والے آدمی سے ایک کمزور آدمی سے جا کہ بچہ تو ہی ہے اس کا مقابلہ کر کے یارو جب وہ آدمی پہنچتا ہے جو واقعی بظاہر کمزور تھا لیکن آیا تھا چھوٹے بچے کے سامنے آیا تھا تو ننھے بچے کے سامنے جیسے ہی وہ آدمی آتا ہے کہ امام حسین کی طرف سے جانے والا بچہ ایک ہی تلوار کی بار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے اسے واسطے جہنم کر دیتا ہے یارو اب اس کے فوج میں ایک جو ہے ہتھگی کاری ہو جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یارو چھوٹا سا بچہ ہے ننھا سا بچہ ہے اور ابھی اس کو تو معصوم بھی کہہ سکتے ہیں معصوم امین خطا مراد نہیں ہے معصوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر چالاکی نہیں ہے اس کے اندر چال بازی نہیں ہے یارو امام حسین کی طرف سے آنے والے بچے کی شجاعت کو دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے پریشان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب ایک ایک کر کے نہ جاؤ بچہ آئے تب بھی بوڑھا آئے تب بھی ایک ساتھ وار کرو اور ایک ساتھ وار نہیں کرو گے ایک ساتھ حملہ نہیں کرو گے تو تم لوگ جہاں سے بچ کر نہیں جا پاؤ گے یارو امام حسین اس غلام کے پاس کئی لوگ آ جاتے ہیں کئی لوگ اکٹھا ہو کر وار کر دیتے ہیں تو ننھا سا بچہ چھوٹا سا بچہ شہید ہو جاتا ہے تاریخ میں آیا ہے عمرو بن سعد نے یشمر رعین نے اس بچے کے سر کو لیا تھا اور ماں کی طرف گیا تھا اور پھینک کر کہا تھا کہ لو تمہارے بچے کو بھی ہم نے واسطے جنم کر دیا مازندہ تو ماں نے اس بچے کے سر کو اٹھایا تھا اور اپنی اوڑھنی کے ذریعے سے لگے ہوئے دھول کو صاف کیا تھا ماں نے اپنے بچے کے پیشانی کو چوما تھا پھر اسی عمرو بن سعد نے شمر رعین کی طرف پھینک کر کہا تھا لو جاؤ اگر میرا بچہ حسین کے لیے شہید ہو گیا ہے تو میں اب بچے کے سر کو بھی نہیں لینا پسند کرتی اس لیے کہ میں نے اپنے بچے کو امام حسین کے نام پہ صدقہ کر دیا تھا اور حسینی جب صدقہ کر دیتے ہیں تو صدقہ واپس نہیں لیتے ہیں جاؤ تم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو یار اس ننھے سے بچے کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے ان کے اندر ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ دولت کاغذ ان لوگوں کے آنکھوں پہ بظاہر پٹی باندھ دیا تھا دیکھتے تو تھے لیکن صرف مال و دولت دکھائی دیتا تھا دیکھتے تو تھے لیکن موسیقی اور تہران کی حکومت دکھائی دیتی تھی دیکھتے تو تھے لیکن چھوٹے بچوں کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا تھا وہ دیکھتے تو تھے لیکن عورتوں کا رونا نہیں دکھائی دیتا تھا وہ دیکھتے تو تھے لیکن چھوٹا سا خیمہ نہیں دکھائی دیتا تھا وہ دیکھتے تھے تو صرف و صرف مال و دولت دیکھتے تھے امام حسین کی طرف سے چھوٹا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے یارو زہیر بن تین بھی تشریف لے جا چکے ہیں ابھی بھی مذاہب بھی تشریف لے جا چکے ہیں حضرت اکبر کی بھی شہادت ہو چکی ہے اب بارات آتی ہے خاندان رسول یہ بنی ہاشم کے گھر میں پلنے والے بچاروں کے اب بارات آتی ہے عباس بن جیسے شیروں کے حضرات اس سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے جو تقریباً 3 یا 4 امام حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ سے کوفہ آئے تھے اور انہوں نے کہا اے آقا حسین اب ہم لوگوں کو اجازت دے دی جائے تاکہ ہم جا کر دشمن اسلام سے مقابلہ کریں اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں یارو عبداللہ نامی ایک حضرت مسلم بن عقیل کے پھر نکلتے ہیں اور آ کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اپنی تلوار کے ذریعے سے وہ جوہر اٹھاتے ہیں کہ دشمن لشکر میں ایک ماتا سمجھ جاتا ہے اور امام مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھائی کو تنہا پا کر وہاں ستایا تھا تنہا پا کر وہاں مارا تھا تنہا پا کر وہاں شہید کیا تھا آؤ اب مقابلہ میرا کرو امام حسین کے غلام نے تلواروں کے ذریعے سے دشمن کے صف میں کھلبلی مچاتی ہے لوگ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں امام حسین کے غلام کی اس تلوار کی کھال کو دیکھ کر واقعی لوگ ڈرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ہوتا وہی ہے 20-25 لوگوں کی ٹولیاں بلکہ اس سے زائد کچھ لوگ شامل ہو کر امام حسین کے اس غلام کو بھی شہید کر دیتے ہیں اب عبداللہ حضرت مسلم بن
عقیل کے ایک بھائی شہید کیے، دوسرے بھائی آتے ہیں